دوسرے مسلمانوں پر کئی حقوق ہے، میں کچھ حقوق کو لے کر بات کروں گا۔ صحیح معنی پر میں مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے پہنچا ہوں، لیکن حدیث کے نظر میں آپ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اگر بیمار ہو، اس کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی بیمار پرسی کرے، اسے دیکھنے جائے اور اسے تسلی دلائے، میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہو جاؤ گے، ہم لوگ ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اس طریقے سے آج مسلمان میرے سماج سوسائٹی سے الوداع ہو رہے ہیں، انتقال ہو جا رہے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ اس کے جنازہ میں جا کر شامل ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی چیز کو لے لیا جائے، میری بیٹیوں اس چیز کو غور سے سن لو۔ ایک مرض کو آپ دیکھنے کے لیے گئی ہو، اچھی بات ہے، حق ہے کہ تمہارے مسلمان کوئی بیمار ہو، پریشان ہو تو دیکھنے کے لیے جاؤ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے نوجوانوں، آپ کو خبر ملی ہے آپ کا چچا جاد بھائی، آپ کی ساس اماں، کوئی بھی رشتہ دار، یا تو رشتہ دار بول کر نہیں، کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کرو گے، دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، میری بہنوں گھر میں مشورہ کر رہی ہو، خبر ملی ہے میرا فلاں رشتہ میں میرا چچا جو ہے بیمار ہے، چلیے دیکھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ آپ نے پلان بھی کر لیا اور جانے کے لیے آپ نے ایک تھیلا پھل فروٹ سے بھر لیا، سیب لیا ہے، انار لیا ہے، انارس لیا ہے، اور اس پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد میں وہاں کھانا پینا کر لیا، اور اس پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں بھائی جان یہ سارا پھل فروٹ لے کر آئی ہوں، اسے کھاؤ، ٹائم پر دوائی لو، پھر موقع ملے تو میں پھر آؤں گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ سے میرا آج کا سوال ہے، آپ اتنا جو پھل فروٹ دے کر آئی ہو، اسے تیل لگا کر آئی ہو، کیا تمہارا حق ادا ہوا یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے تمہارا حق ادا نہیں ہوا ہے، وہاں تو ایک حق جو اصل حق ہے تم چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے امت کے بیٹوں، میری بہنوں، جب تم کسی بھی مسلمان کی بیمار پرسی کے لے جاؤ، ہاں تم کھانے پینے کے سامان بھی دو، ضرورت پڑے تو روپے پیسے بھی دو، اس کا خدمت بھی کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مرض کے لیے، اس انسان کے لیے ساتھ میں ایک دعا بھی دو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ میری بہنوں، پھل فروٹ تو لے گئی، 2-4-10 کلو دے کر آ گئی، اور 500-1000 روپے بھی دے کر آئے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا اس کے حق میں دعا کرو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اب بتائیے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی؟ کون سی میری بہن ہے جو سگی ماں کو دیکھنے کے لیے گئی ہے تو یہ دعا پڑھ کر آ رہی ہے؟ دعا معلوم نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، تو آپ نے حق کیسے ادا کیا؟ آگے چلو، آج لوگ پریشان ہیں، مولوی لوگ، ہاں مٹی دینے کے بعد دعاؤں کا ستیہ ناش کر دیا، دعاؤں کو ختم کر دیا۔ نہیں، دعا ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو اس کو بھی کلیئر طریقے سے سمجھا دینا چاہوں گا۔ آپ کو خبر ملی فلاں انسان جو ہے انتقال کر گیا، اور ظہر کے بعد اس کا کفن و دفن ہے، حالانکہ آپ کو ضروری کام تھا، مالدہ جانا تھا، تو خاص کر آپ نے اس بھائی کے لیے مالدہ جانا کینسل کر دیے، کیونکہ آپ اس کے جنازہ میں شریک ہونا ہے، آپ کو مٹی دینا ہے، آپ آئے۔ اب سنو مسلمانوں، یہاں بھی ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ نے امام صاحب کے پیچھے جو 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اب بتاؤ کتنے % مسلمان ہوگا؟ پہلے تکبیر اللہ اکبر۔ اب اگر پوچھا جائے میرے بھائی، آپ تو اس میت کے حق ادا کرنے کے لیے آئے ہو، اب تم کیا پڑھ رہے ہو؟
وہ جواب دے رہا ہے ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، جو مولانا پڑھتے ہیں میں صرف ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہونٹوں کو ہلا ہلا کر مسلمان کی تم حق ادا کر رہے ہو؟ میرے پیارے بھائی، نہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھی جا رہی ہے، آپ کو بھی یاد نہیں ہے۔ تیسری تکبیر میں سارے میتوں کے لیے، سارے مرحومین کے لیے دعا کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس جنازہ میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یہاں تک کہ جو بمبئی میں ہے، جو گجرات میں، دلی میں ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب تک تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ میرا سوال ہے، جس کے لیے خاص کر مالدہ جانا آپ نے چھوڑا، ہر کام کو چھوڑ کر جس میت کو مٹی دینے کے لیے آئے ہیں، دماغ سے پوچھو مسلمانوں کہ جس کو خاص کر مٹی دینے آیا اس کے لیے بھی تو خصوصی دعا ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے امام محترم مٹی دینے کے بعد اجتماعی دعا کیا کرتے تھے، تو آپ کیا بول رہے تھے میرے بھائی؟ آپ تو آمین کے سوا کچھ نہیں جان رہے ہیں۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، آپ نے کہا آمین، اللہ مولوی صاحب کی دعا تو قبول فرما لے۔ آپ کو فائدہ کیا ملا؟ جو صحیح دعا ہے، کب بیدار ہوگے مسلمان؟ کب تم جگو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم جس کو خاص کر مٹی دینے کے لیے آئے ہو، اب تک تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے میت اور میتہ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اب خصوصی ان کے لیے دعا کرو۔ اب مولانا ایک ساتھ لے کر تمہیں دعا نہیں کروائے گا، بلکہ تم پر حق ہے اس مرنے والا کا کہ مٹی دو اور 2 شبدوں میں اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، گرچہ اور بھی آگے دعا ہے، اللہم نبر قبرہ، اللہم وسع مدخلہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ان سب دعاؤں کو سیکھو۔ آپ حق ادا کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کا حق مولانا ادا کریں گے؟ یہ آپ کی عقل قبول کر رہی ہے؟ شادی آپ کرو اور مولانا آپ کی بیوی کو طلاق دے دیں گے، طلاق ہو جائے گی کیا؟ شادی آپ نے کیا، مولانا طلاق دے دے تو شادی طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس طریقہ سے ایک مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا حقوق کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ میں جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو آپ سیکھو۔ کوئی ضروری نہیں ہے ان سب دعاؤں کو سیکھنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، نہیں۔ مساجد میں امام رکھے ہو، اماموں کا قدر کرو، اماموں کی عزت کرو، ان سے رابطہ کرو، 10 منٹ کے ٹائم نکال لو۔ میرے پیارے بھائی، مولانا سے پوچھئے، مولانا مٹی دینے جاتا ہوں، مٹی دینے کے بعد اس میت کے حق میں ہم کون سی دعا پڑھوں؟ کیا آپ کو امام نہیں سکھلائے گا؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ تو مولویوں کا بدنامی کرنے سے آپ کو فرصت نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ بے شرمو اس امام کے ساتھ میں بیٹھ کر کیسے دعا سیکھو گے؟ عربی زبانی نہیں بلکہ اس دور میں شریعت کو سیکھنا، اسلام کو سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ اردو کو، عربی کو دیکھا جائے ہندی زبان میں ٹرانسلیشن کر دیا گیا ہے، انگریزی زبان میں کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا پریکٹس کرو، ان دعاؤں کو سیکھو۔ میرے نوجوانوں، 18 سال کے عمر کا کراس کر رہے ہو، تمہیں پوچھ لیا جائے تم جنازہ میں گئے ہو، تم کون سی دعا پڑھے ہو، تم یہی کہو گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تمہارے جیب میں جو اینڈرائڈ موبائل ہے میرے پیارے بیٹو، تم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جو ٹک ٹاک میں سمے دے رہے ہو، فیس بک میں ٹائم پاس کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، اسی موبائل میں جاؤ تم یوٹیوب میں تم مانگ کر خود لے لو۔ ہمیں جنازہ پڑھنے کی صحیح دعا چاہیے، یوٹیوب میں آ جائے گی۔ تمہیں
تم کہو کہ میت کو مٹی دینے کے بعد صحیح دعا چاہیے، وہ دعا آ جائے گی۔ میرے پیارے سماج کے نوجوان بیٹو، تم فیس بک میں اپنے ٹائم کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم واٹس ایپ میں اپنے وقت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم اس موبائل سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو۔ صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ اسلام کا ارکان تم یوٹیوب میں جا کر مانگو، اسلام کے رکن کو سیکھو، میتوں کو نہلانے کا طریقہ سیکھو، اور میت کو دفن کرنے کے بعد میں کیا دعائیں سیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زندگی میں قبرستان کا زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ آج ہم اتنا سخت دل بن چکا ہوں، میرا باپ میری ماں اندھیرے قبر میں لیٹی ہوئی ہے، آج میرا دل اتنا پتھریلا ہے اس باپ اور ماں کے لیے، آج قبرستان میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے، اگر کہا جائے رے مغرب کے بعد فجر کے بعد کم از کم جاؤ ابو امی کے قبر کا زیارت کر لو، یہ کہیں گے مولانا قبرستان جانے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ تم مسلمان ہو، کس چیز کی ڈر؟ بولے مولانا قبرستان میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے نوجوانوں، تم مسلمان ہو، اور آج میں آپ کو یہ ٹپس دے رہا ہوں، یہ نسخہ دے رہا ہوں، چاہے دعاؤں کی کتاب جمعیت اہل حدیث کے آفس سے لے لو، دستیاب کر لو، کتابوں کی کتب خانہ سے تم دستیاب کر لو، اور اپنی زندگی کا فضول وقتوں کو خرچ کرنے سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، تو ان دعاؤں کا مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو سوری سمجھا رہا ہوں، دعا تو پڑھی تھی لیکن میننگ نہیں سمجھایا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں مٹی دینے کے بعد اللہم اغفر لہو، اس شبد کا مطلب یہ ہوا، اس جملہ کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ اس میت کو تو بخش دے، اس میت کو تو معاف کر دے، وثبتہ، اے اللہ اس میت کو تو ثابت قدم رکھ۔ تو میرے نوجوانوں، آج میرے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر گنے چنے عمل بھی کرتے ہیں تو دعائی معلوم نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو پیسے والے ہیں اور اسٹینڈرڈ باتھ روم بھی بنا رکھا ہے، یہ پیخانہ جائے گا، خدا کی قسم پوچھ لیا جائے تم مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اب سچ بتاؤ لیٹرین میں گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا تم نے کون سی دعا پڑھی؟ ایک کہتے ہیں مسکرا کر مولانا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں لیٹرین کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تم لیٹرین سے اٹھو، اے ٹو جیٹ اللہ کے رسول سکھلا رہے ہیں، اب تم لیٹرین سے اٹھو، اللہ کا شکریہ ان شبدوں سے ادا کرو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کیجئے، کرنا پڑے گا تو آج ہماری زندگی کا عمل جو ہے شاید اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس لیے قابل قبول نہیں کہ ان عملوں کا جو صحیح دعا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ہم تو صرف امام کے پیچھے اپنے لبوں کو ہلاتا ہوں، ہونٹوں کو ہلاتا ہوں۔ اب جمعہ کی نماز میں دیکھیے لوگوں کی ہجوم لگی رہتی ہے جمعہ کے دن، اور ٹھور کتنے زور سے ہل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ مولوی صاحب سے زیادہ اس کو قرآن یاد ہے۔ پوچھو کہ تم نے امام کے پیچھے کیا پڑھا؟ بولے مولوی صاحب جانیں گے، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ تو تیرا ہونٹ کیوں ہل رہا تھا؟ بولے ہونٹ بھی نہیں ہلائیں گے مولانا تو لوگ کیا بولیں گے؟ اگر اس کو بھی بند رکھوں، کم از کم لوگ میرے بغل میں جو کھڑے کم سے کم وہ سمجھے کہ یہ کچھ جانتا ہے، کچھ پڑھنا آتا ہے، صرف ہونٹوں کو ہلا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ ایسے شیطانی چکر میں نہ رہ کر، ہم آپ کو ایک علاج بتایا ہوں، کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس موبائل میں پوری دنیا کو اپلوڈ کر لیا گیا ہے، آپ جو مانگیں گے موبائل آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو ہر عمل کی دعا سیکھنے کا شوق و جذبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور نہیں دیں گے، ہو گیا۔